اللہ عطا فرماتے. آپ اندازہ کریں لاہور کی سرزمین پر وہ عظیم دنیا کا مفکر جس نے جرمنی کی خاک چھانا وہ یہ بات کرتا ہے. اس کے بعد اور بھی لوگوں نے, مولوی عبدالکریم پاریخ جو بالکل ماضی قریب کا بڑا عظیم مفسر گزرا ہے, انہوں نے لکھا اپنے مقالے کے اندر کہ کنز الایمان میں بعض آیتوں کا ترجمہ مولانا احمد رضا صاحب نے, انہوں نے مولانا احمد رضا لکھا اس لیے میں اسی کو نقل کر رہا ہوں. مولانا عبدالکریم پاریخ لکھتے ہیں کیا کہ وہ کنز الایمان میں بعض آیتوں کا ترجمہ مولانا احمد رضا نے اتنے خوبصورت اور جچے تلے الفاظ میں کیا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر قرآن عربی کی بجائے اردو زبان میں نازل ہوتا تو اس کی شکل وہی ہوتی جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے. عبدالکریم پاریخ نے یہ بات کہی ہے, ہم ذمہ دار نہیں, ہم صرف نقل کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اندازہ فرمائے. اور اگر ایک بات آپ کو کہوں بلس ترجمے کے حوالے سے تو بات عرض کروں اہل علم موجود ہے. دیکھو کس طرح شان الوہیت, شان رسالت کا دفاع کیا. لوگوں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا. ترجمے بہت ہیں, ہم یہ نہیں کہتے سب غلط ہیں, لیکن یہ ضرور کہیں گے صحیح ترین ترجمہ کنز الایمان اردو زبان کا آیت قرآن کی مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. کسی نے ترجمہ کیا اور انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا اور اللہ بہت بڑا مکر کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد کسی نے ترجمہ کیا اور انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ چال چلی اور اللہ بہت بڑی چال چلنے والا ہے. اللہ کو چال باز لکھا, اللہ کو مکر کرنے والا لکھا. لیکن جب امام احمد رضا کی باری آئی تو میرے امام نے اسی آیت کا ترجمہ کس طرح کیا, فرماتے ہیں اللہ اکبر, اور انہوں نے مکر کیا اور کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اندازہ فرمائے کیا خوبصورت انداز ہے ترجمے کا. جو اردو جانتے علم رکھتے انہیں پتا ہے کہ مکر اور خفیہ تدبیر ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. یہ امام احمد رضا ہے تو وہ عظیم محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, عالم بھی ہیں, محدث بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, لیکن ان کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عاشق رسول ہیں. انہوں نے محبت رسول کا وہ عظیم سوتا اللہ اکبر جو ان کے سینے میں اللہ اللہ پھوٹتا تھا اور عشق رسول کی شمع جو ان کے دل میں روشن تھی, انہوں نے ہر دل میں اس شمع کو جلانے کی کوشش کی. اللہ اکبر, وہ واہ کہتے تو بھی کسی اور کے نام پہ نہیں کہتے, وہ آہ کہتے تو بھی کسی اور کے نام پہ نہیں کہتے. آپ نے سنا ہوگا کوئی بات اچھی لگے یا آدمی خوش ہو تو خوشی میں واہ واہ کرتا ہے اور غم میں آہ آہ کرتا ہے. کیا غیور تھا وہ عشق رسول کے حوالے سے جسے احمد رضا کہتے ہیں, وہ واہ واہ بھی کرتا خوشی میں تو کسی اور کے نام پر نہیں. جب خوش ہو کے واہ کرتا تو بھی جس کے صدقے میں خوشی ملی ہے وہی گنبد خضرا کا مکی یاد آتا اور وہ واہ بھی کرتا تو یوں کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور جب وہ غموں میں آہ کرتا آہ تو اس کی آہیں بھی محبوب کے نام ہوتی اور یوں کہتا اے شافع امم شہزی جالے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غم ہو گئے بے شمار آقا, بندہ تیرے نثار آقا, ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری للہ یہ بوجھ اتار آقا. یعنی وہ آہیں کرے تو بھی نبی کے نام پہ, وہ واہ کرے تو بھی نبی کے نام پہ. گھر میں میت ہو جائے میت تو بھی وہ مرثیہ نہ لکھے, بھائی کی موت پر بھی قلم اٹھائے تو مرثیہ لکھنے کی بجائے نبی کی نعت ہی لکھے. اور کیا بڑے مزے میں نعت لکھتے ہیں, کہتے ہیں اور بڑے خوبصورت لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے
نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے، اور مکتے میں کہتے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ سبحان اللہ، گھر کی میت پر بھی نبی یاد آتے ہیں، شادیوں کے موقع پہ بھی نبی یاد آتے ہیں۔ حد تو یہ ہے وہ ایسا کشتہ عشق رسول تھا کہ لوگ کعبہ دیکھتے ہیں تو کعبہ دیکھ کر لوگوں کو خلیل اللہ اور ذبی اللہ کی محنتیں یاد آتی ہے، مگر کیا وہ فنا فر رسول تھا؟ اس کی نگاہ کعبے پہ پڑتی ہے تو اپنا محبوب ہی یاد آیا، اور محبوب کے پردے میں پھر ان کی محنتیں یاد آئی۔ کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور وہ جب مسلک بیان کرتا ہے تو اپنے سودا گران محلے کا مسلک نہیں بیان کرتا کہ میرے مولانا نے یہ کہا اور میرے فلاں نے یہ کہا۔ جب وہ مسلک بیان کرتا ہے تو بھی مسلک صحابہ سے بیان کرتا ہے، اور کس شان سے اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑتا اور صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتا، اہل بیت اور صحابہ کے دریا کا وہ عظیم سنگم پیش کرتا ہے۔ مسلک کیا ہے؟ مسلک یہ ہے سب کچھ رسول ہیں، سب کچھ رسول ہیں، سب کچھ رسول ہیں، سب کچھ رسول ہیں، اللہ کے بعد جو کچھ ہیں وہ سب کچھ رسول ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ لیکن یہ مسلک لیا کہاں سے؟ سب کچھ رسول ہیں۔ کہاں نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، تلاوت بعد میں، اور جان بعد میں، اولاد بعد میں، پہلے نمبر پر کون؟ سب کچھ رسول ہیں۔ کہاں سے لیا؟ تو مسلک دیکھو کہاں سے لاتے ہیں، کہتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بل کے غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ علی نے عصر کی نماز نبی کی نیند پہ قربان کی، صدیق نے جان قربان کی، لیکن یا رسول اللہ آپ کسی کا احسان کب رکھتے؟ جس نے نماز قربان کی اس کی قضا ہونے نہیں دی، اس کی ادا کروا دی۔ جس نے جان قربان کی جان جانے نہیں دی، اس کو جان عطا کر دی۔ مگر امتحان میں دونوں تو کامیاب ہو گئے۔ مسئلہ کیا اخذ ہوا؟ کہتے ہیں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب مسلک اہل سنت اس سے نکلتا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام احمد رضا ہے۔ علم حدیث پر جو گفتگو کرے اس جیسا محدث 14ویں صدی میں نظر نہیں آتا، فقہ پر کلام کرے اس جیسا فقی نظر نہیں آتا۔ میں ان پہ کیا گفتگو کروں، وقت جو ہے مجھے تنگ دامنی کی شکایت کرتے ہوئے اپنی طرف کھینچتا ہے، اور 1 گھنٹے کا وقت میرا پورا ہوتا ہے، لیکن بات سمجھتے ہوئے ایک بات عرض کر کے اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہوں، وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا۔ سب سے مشکل زبان فقہ کی زبان ہے، کیونکہ یہ قانون کی زبان، یہ کیا ہے؟ قانون کی زبان مشکل زبان ہوتی۔ آپ بھی دیکھیں جو لوگ LLB کرتے ہیں، جو لاء پڑھتے ہیں، قانون پڑھتے ہیں، قانون میں یہ دفعہ قانون کی کتابوں میں کیا گل و بلبل کی بات لکھی ہوتی ہے، عشق و محبت کی بات لکھی ہوتی ہے، لیلا مجنو کی بات لکھی ہوتی ہے؟ پوری بار شریعت اٹھا کر کے پڑھ لیں، یہ ہوگا تو نماز فاسد ہو گئی، یہ ہوا تو ایسا ہوا، یہ ہوا تو ایسا ہوا۔ اسی طرح در مختار اٹھا کر دیکھ لے، رد المحتار اٹھا کر دیکھ لے، عالمگیری اٹھا کر دیکھ لے، آپ جس کو بھی فقہ کی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بڑی خشک زبان ہے۔ لیکن 14ویں صدی کا جو مجدد ہے، جسے دنیا امام عشق و محبت
محبت کہتی ہے. اس نے قانون کی زبان میں فقہ کی زمین پر بھی عشق و محبت کے پودے کی شان سے لگائے. جیسے مثال کے طور پر ایک سوال ہے, سوال تو ظاہر سی بات ہے کہ سوال تو قانون ہی پوچھ رہا ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ پوچھا گیا ہے, یہ بتایا جائے کہ پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی کون سا ہے, پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی کون سا ہے. تو اب کسی نے کہا زمزم ہے, کسی نے کہا کوثر ہے, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ, لیکن عاشق کی نظر محبوب پر رہتی ہے. میں یہ نہیں کہتا جنہوں نے لکھا وہ عاشق نہیں تھے, مفہوم مخالف مراد نہیں لینا چاہیے آپ کو, چونکہ عنوان آج یہ ہے تو بات یہی کی جائے گی, یہ بات آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. تو کسی نے زمزم کا, کسی نے کوثر کا, کسی نے سلسبیل کا, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ, لیکن میرے امام کی باری آئی تو امام کہتے ہیں پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی وہ تھا جو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا تھا. زمزم تو ملنے والوں کو مل جائے گا, کوثر بھی ملنے والوں کو مل جائے گا, مگر قربان جائیں وہ کتنے خوش نصیب تھے میرے نبی کے یار جن کو نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ملے, اور جنہوں نے پیا, نہایا, وضو کیا. افسوس اب وہ مقدر کہاں سے لائیں, وہ مقدر کہاں سے لائیں. تو سب سے افضل ترین پانی کون سا؟ جو رسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا. اس سے شان بھی میرے نبی کی پتہ چلی. جب قوم موسیٰ پیاسی ہوتی ہے تو پتھر پہ عصا مار کر کے پانی کے چشمے جاری کیے جاتے ہیں, اور جب اصحاب مصطفیٰ پیاسے ہوتے ہیں تو نہ پتھر کی ضرورت ہے نہ عصا کی ضرورت ہے, انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. یہ امام اہل سنت ہے. تو انہوں نے عشق کے, آج ہم اگر انگوٹھا چومیں تو لوگ ہمیں کچھ کہیں نہ کہیں, یہ ضرور تانا دیتے ہیں کہ یہ لوگ بریلوی ہیں, ہے نا. سبحان اللہ. اگر ہم مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے سلام پڑھیں تو لوگ ہمیں یہ تانا ضرور دیتے ہیں کہ یہ بریلوی ہے. اگر ہم مزار پہ چادر لے کر کے جائیں, اگرچہ چادر لے جانے والے یہ تک کہہ دے کہ نہیں ہم نہیں مانتے احمد رضا کو, پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ تو چادر لے جا رہا ہے مگر تو ہے بریلوی. حالانکہ ہم اہل سنت ہیں, بے شک, بے شک. ہم اہل سنت ہیں, لیکن دشمن ہمیں چڑھانے کے لیے کہتا ہے. لیکن اگر وہ چڑھانے کے لیے کہتا ہے تو ہم اس پر چڑھتے نہیں ہیں, اس لیے کہ چڑ اس بات پر آتی ہے جس میں عیب ہوتا ہے, ہائے 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 ہائے. جس میں عیب ہوتا ہے. لیکن حالانکہ ہم صرف اہل سنت ہے, بے شک, ہماری پہچان پوری دنیا میں اہل سنت ہے, اور الحمدللہ ہم اپنے آپ کو اولین سنی ہی کہتے ہیں. جب حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری میاں کو, جو اپنے دور کے فقیہ فقید المثال تھے, ان کو جب ایک ملک کی حکومت نے پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ تم بریلوی ہو, تو آپ نے فرمایا بریلوی کوئی مسلک نہیں, ہم اہل سنت و جماعت ہیں. آپ نے یہ فرمایا, آپ کا پورا وہ عروضات چھپی ہوئی ہے, آپ نے فرمایا. لیکن بارہ لوگ ہمیں چڑھانے کے لیے کہتے ہیں, ان کا اپنا مزاج ہے, مگر ہم اس پر چڑھتے نہیں. ہم کہتے چلیں خوش ہو جائے, اگر آپ ہمیں بریلوی کہتے ہیں خوش ہو جائیں, ہمیں کوئی چڑھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک نبی کے عاشق کے شہر کی طرف ہمیں منسوب کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے عیب کی بات نہیں, ورنہ ہماری حقیقت تو اہل سنت ہی ہے, اور ہمارا پہلا تعارف یہی کہ ہم اہل سنت. لیکن لوگ ہمیں کہتے تو ضرور ہے نا, کیوں؟ آخر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اس عاشق رسول نے عشق رسول کا مجسم بن کر اتنی محنت کی, اتنی محنت کی, اتنی محنت کی کہ آج پوری دنیا کے اندر ان کا لکھا ہوا سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, کم و بیش ہر مسجد سے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. لوگ یا نبی سلام علیک پر چڑھتے تھے کہ ایک بار سنی سلام کیوں پڑھتا ہے. میرے امام نے جواب کتنا خوبصورت دیا, تو ایک سلام پہ چڑھتا ہے, ہم ایک زبان میں لاکھوں لاکھ پیش کریں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک مولوی صاحب مر گئے, وہ بار بار کہتے تھے دیکھو 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 کتنے جھوٹے ہیں یہ سنی لوگ, کہ ایک بار سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. جھوٹ ہے کہ نہیں نبی کی بارگاہ میں؟ تو ان کا مجمع کہتا تھا جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. ایک بار مالیگاؤں آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ سنی جھوٹ بولتا ہے نبی کی بارگاہ میں. میں نے کہا اگر یہ جھوٹ ہے
تو آپ سے ہم پوچھتے ہیں، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ مجمع دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا مجمع میرے جلسے میں بھیج دیا. تو جب تو ایک زبان میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر سکتا ہے تو ایک زبان میں میں نبی پر لاکھوں سلام کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر لاکھوں سلام بول کے ہم جھوٹے ہیں تو ہم تو نبی کی بارگاہ میں تمہارے قول کے مطابق جھوٹ بول رہے ہیں. تم سے بڑا جھوٹا کون ہے مولوی صاحب؟ تم تو عالم الغیب والشہادہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو. یہ تو الزامی جواب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب لاکھ لاکھ شکر ایک زبان میں ادا ہو سکتا ہے اور اللہ کے یہاں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اگر تو لاکھوں سلام کہے تو پھر تیرے لیے لاکھوں جواب بھی ہے، لاکھوں رحمتیں بھی ہے. اور انہوں نے جب درود لکھا تو پھر ایک دو پر کیا جو ہے وہ اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا کعبے کے بدرود تو جا تم پہ کروڑوں نہیں. اسی کو احمد رضا کہتے ہیں. میں طالب علم ہوں، کوئی محقق نہیں، لیکن کروڑوں نہیں، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں. کروڑوں میں اور کروڑوں میں فرق ہے. کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا. سبحان اللہ سبحان. اس کو کہتے ہیں احمد رضا. درد کی کر دو دوا نہیں، درد کو کر دو. درد کی کر دو دوا نہیں. اگر میں لکھنؤ اور دلی میں یہ قصیدہ پڑھتا تو جیسے پہلی بار سننے والے شاعر حیران رہ گئے. لوگ ضرور میری بات سمجھتے کیونکہ وہاں کے لوگ اردو زیادہ سمجھتے، لیکن راجستھان والوں میں اعلیٰ حضرت کے شعر کی کوئی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ اردو نہیں سمجھتے لیکن عشق کی زبان ضرور سمجھتے ہیں. میں یہ سودا وہاں لے کر کے بیٹھا ہوں جہاں عشاق کی محفل ہے. توجہ ہے، کیا کہا؟ درد کی کر دو دوا نہیں. کیونکہ اگر درد کی دوا کی جائے تو کبھی شفا ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. بے شمار درد کی دوا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ نے دوا لی، بیماری بڑھ گئی، صحیح ہے، کبھی شفا نہیں ہوئی. لیکن احمد رضا کا اپنے نبی پہ یقین کتنا ہے. کیا کہتے ہیں؟ درد کی کر دو دوا، درد کو. یا رسول اللہ آپ تو ایسے شافی و نافع ہو، آپ کو دوا کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے درد کو خود ہی دوا بنا دیجئے. جب درد دوا بن جائے گا تو درد رہے گا کہاں؟ جب زہر خود تریاک ہو گیا تو اس سے مرے گا کوئی کیسے؟ وہ کہتے ہیں شافی ہو نافی ہو تم، کافی ہو وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. اور ایک مقام پر کہتے ہیں اللہ اللہ جب لوگ ستاتے کہتے ایک طرف آدائے دی ایک طرف ہے ہاسے دی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. اور پھر سب کہتے ہوئے کہتے ہیں اس پر کچھ نہیں چاہیے، کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے اس سے ایک چیز طلب کرتا ہوں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. وہ اللہ اکبر. اس طرح عشق کے پودے ہمارے دلوں کی کھیتیوں میں بو گئے. عشق رسول کا چراغ ہمارے دلوں میں جلا گئے، ہمارے دلوں میں روشن کر گئے. آپ کوئی اعتراض دور حاضر کو ہو، اگر آپ اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں رسائل اعلیٰ حضرت میں ڈھونڈے، فتاوی رضویہ میں ڈھونڈے، آپ کو مل جائے گا. بس ایک دو بات اور عرض کرتا ہوں پھر اپنے دوسرے عنوان کی طرف آتا ہوں. پھر بات یاد آ گئی. آج کل ہمارے کچھ احباب علم کی کمی کی وجہ سے سوچتے ہیں یا اللہ یہ احمد، کچھ لوگ اپنے لوگ بھی ان سے ناراض ہیں، کچھ اپنے بھی ناراض ہیں، دوسرے تو ناراض ہیں. اپنے کیوں ناراض ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پروپیگنڈا سنا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں. میں ادب کے ساتھ راجستھان والوں تم سے کہتا ہوں ایک بار احمد رضا کو پڑھ کے دیکھو، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھو. جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ خانقاہوں کے مخالف تھے،
وہ خانقاہوں کے مخالف تھے، خانقاہی رسوم و رواج کے مخالف، خاص طور پہ سلسلہ چشتیہ کے مخالف تھے۔ میں نے کہا سلسلہ چشتیہ کی کیا مخالفت کی؟ وہ کہا غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں لکھا۔ میں نے کہا اگر لکھنا ہی ضروری ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے بزرگوں کے بارے میں لکھا وہ بتاؤ۔ اگر کسی کا عشق لکھنے ہی سے ظاہر ہوتا ہے تو آپ نے کتنا لکھا؟ چلیں بات چھوڑیے، لیکن انہوں نے لکھا، ضرور لکھا۔ کیا لکھا؟ وہ کسی نے نہیں لکھا۔ 14ویں صدی میں جو انہوں نے لکھا، آپ فرماتے ہیں اجمیر اجمیر نہ کہا کرو۔ دیکھو ذرا، یہ تو خارجیوں کے نشیمن پہ بجلی گرا رہے، کہتے ہیں اجمیر اجمیر نہ کہا کرو۔ اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ غفلت میں اجمیر اجمیر کہتا ہے، غفلت میں، وہ محروم ہے، محروم۔ اجمیر نہ کہا کرے بلکہ اجمیر شریف کہا کرے۔ دیکھو کیا لکھ رہے ہیں، توجہ تو کریں کیا لکھ رہے ہیں۔ غفلت میں بھی اجمیر اجمیر نہ کہو، اجمیر شریف کہو، کیونکہ وہاں نبی کا بیٹا آرام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی غریب نواز کے بغض میں اجمیر اجمیر کہتا ہے، اجمیر شریف نہیں کہتا، فرمایا وہ بد مذہب ہے۔ بغض غریب نواز میں اجمیر کہے تو بد مذہب ہے، اور سنی غفلت میں کہے کم سے کم محروم ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں احسن الویا لآداب الدعاء کا جو ہے وہ اللہ اکبر، اس کی جو ہے وہ اس کا حاشیہ لکھتے ہوئے امام المتکلمین مولانا نقی علی خان کی کتاب پر حاشیہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک آستانہ ایسا ہے کہ جہاں دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ آستانہ سلطان الہند معین ملت والدین سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ لکھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا تو قائل نہیں تھے محفل سما کے۔ کچھ لوگ سما پر آ کر کے پھر رکتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو قائل نہیں تھے۔ ہم نے کہا ان کا رسالہ سما اٹھا کر دیکھو، جس کتاب کی انہوں نے تائید کی ہے سب سنابل شریف، اس میں سما کے آداب، اس میں سما کے آلات، اس میں سما کے معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے بھی فرمایا اہل کے لیے جائز ہے، اہل کے لیے جائز ہے، نا اہل کے لیے جائز نہیں۔ نمبر 2، پھر سما ویسی کی جائے جیسے بزرگان چشت کرتے تھے، جیسے بختیار کاکی نے کیا، محبوب الہی نے کیا، بندہ نواز گیسو دراز نے کیا، ویسی کرو۔ ہم عامل بھی ہیں، قائل بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ وجد کے قائل نہیں تھے۔ ہم نے کہا کس نے کہہ دیا؟ اور تو محفل میں وجد کی بات کرتا ہے، وہ تو ایسا ملنگ تھا کہ وہ تو پلسرات پر بھی وجد کی بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا بات کی ہے؟ ہم نے ان کو پڑھا نہیں۔ انہوں نے سائنسی علوم پر کتابیں لکھی، انہوں نے آواز پر، علم صوتیات پر کتابیں لکھی، لیکن ان کی عادت یہ تھی جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی بدعقیدوں کے رد میں، وہیں اپنوں کی اصلاح کی بھی کچھ باتیں کی۔ لیکن بات یہ ہے ہم سنیوں کی عادت کیا بن گئی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ یہ آج لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ، جو چیزیں اچھی لگے گی وہ لے لیں گے۔ ہاں چادر پہ دلیل پیش کی، چلو چڑھا دیں گے۔ پھول پہ دلیل پیش کی، چلو چڑھا دیں گے۔ اسی طرح میلاد پہ دلیل پیش کی، چلو کر لیں گے۔ میلاد النبی پر جھنڈیاں لگا لیں گے، جلوس نکال لیں گے، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے اصلاح معاشرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میت کے موقع پر خوشی کی طرح شادی کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ میت کے نام پر جو کھانا کھایا جائے، اللہ اکبر، اغنیاء جو میت کے نام پر کھانا کھاتے ہیں اس سے دل کی سیاہی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ اسی طرح سے آپ نے مزید یہ باتیں فرمائی، آج کل لوگ جو اپنے مشائخ کو، پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ باتیں آتی ہے پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی؟ کہا کہ نہیں نہیں اب یہ بات تو نہیں ہے، ہم تو نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا مشائخ چشت کا حوالہ دے کر کے لوگ یہ بات کرتے
کرتے ہیں کہ ان کے یہاں تو سجدہ ہوتا تھا. ہم نے کہا اللہ کی عزت کی قسم, ہمارے مشائخ چشت جتنا شریعت کے پابند تھے اتنا کون پابند ہو سکتا آج کے دور میں؟ وہاں زمین بوسی ہوتی تھی, سجدہ نہیں ہوتا تھا. اور زمین بوسی اور سجدے میں فرق ہے. ایک بات بتاؤں, ان کے بیٹے نے یہ بات فرمائی ہے, ان کے شہزادے دوسرے جانشین ان کے حضور مفتی اعظم ہمارے دادا مرشد کہتے ہیں سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی, سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. تو جبھی سائی کرنا, زمین بوسی کرنا الگ بات ہے, قدم بوسی کرنا الگ بات ہے, اور سجدہ کرنا الگ بات ہے. جب رسول اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کس کو سجدہ کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اب الزبدۃ الزکیہ یہ کتاب سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ لکھ کر امت پر عظیم احسان کیا. اہل سنت و جماعت کا انہوں نے عظیم دفاع فرمایا کہ ہم پہ جو الزام لگایا جاتا ہے ہم قبروں کو سجدہ کرتے ہیں, پیروں کو سجدہ کرتے ہیں, یہ الزام ہے. ہمارے یہاں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. واللہ جب ہم اپنے نبی کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے, وہ کہتے پیشے نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. انہوں نے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. انہوں نے ماہ محرم کے موقع پہ جو لوگ ڈھول پیٹتے ہیں, ماہ محرم کے موقع پہ جو خرافات کرتے ہیں, عرس کے موقع پر جو گانجا, چرس, بھنگ یہ سب چیزیں کی جاتی ہے, اس پر انہوں نے روک لگائی. جو حرام ہے حرام ہے, جو حلال ہے حلال ہے. جو حلال تھا اس کو دلیل کی زبان عطا کی, اور جو حرام تھا اپنے بیگانے کی پرواہ کیے بغیر ان کا قلم چلا تو انہوں نے رد و بدعات و منکرات کر کے امت پر, اہل سنت پر عظیم احسان فرمایا. مسلمانوں آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. بہت سارے معاملے میں ہم اتنے خرافات ہماری یہ قوم کرنے لگتی ہے کہ لوگ اگر بدعقیدگی پھیلانے کے لیے کوئی اور راستہ نہ بھی ہو تو ہمارے خرافات دکھا کر کے لوگ بدعقیدگی پھیلائیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ سید بادشاہ اور میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ باپو غلام حسین ایک پیر بھی ہیں, عالم بھی ہیں, استاذ العلماء بھی ہیں, ان کی موجودگی میں کہوں, جب ہم لوگ کہتے ہیں نا ڈھول نہ بجاؤ ماہ محرم پہ, تو ہمیں یزیدی ہونے کا لوگ تانا دیتے ہیں, اے یہ یزیدی لوگ ہیں یزیدی. ہم کہتے ہیں کیوں یزیدی ہو گئے ہم؟ ہاں ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں ناسبی اور خارجی اہل بیت کا ذکر سن کے ہمیں رافضی کہیں, اور آپ کو ڈھول کے لیے منع کریں تو آپ ہمیں یزیدی کہیں. بہت اچھی بات ہے, آپ کے اپنے معاملات ہیں, مگر یاد رکھنا اللہ کی عدالت میں تمہیں بھی منہ دکھانا ہے اور ہمیں بھی کھڑے ہونا ہے. ہم حق بات کہہ جائیں گے. کیوں ڈھول بجاتے ہو محرم میں؟ کیوں ڈھول پیٹتے ہو محرم میں؟ کیوں چڑھاوے چڑھاتے ہو بتوں کی طرح معاملات کر کے؟ تو آپ کہیں گے محبت ہے محبت. ہم نے کہا کیوں محبت ہے؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول بجاتے ہو بے شرمو. آپ بتائیں مجھے, کوئی ثابت کر سکتا ہے امام حسن کے نکاح پہ ڈھول بجا, امام حسین کے نکاح پہ ڈھول بجا؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادت پہ ڈھول بجانے کا جگر لاتے کہاں سے ہو؟ کہا نہیں نہیں یہ عشق اور محبت ہے. ہم نے کہا اگر یہی عشق و محبت ہے, اگر یہی تقاضۂ محبت ہے کہ علی اکبر کے جسم کے جس دن ٹکڑے ہوئے ہوں, جس دن اللہ اکبر امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا ہو, جس دن بیویوں کی چادریں چھینی گئی ہو, اگر اسی دن ڈھول بجانا تقاضۂ محبت ہے, اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے جس دن تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو اور تیرے بیٹے کا, جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہو, اس وقت تو ڈھول بجانا. پھر سمجھیں گے کہ تقاضۂ محبت کسے کہتے ہیں. تیرے جوان بیٹے کے لاشے پر تجھے ڈھول بجانے کی ہمت نہیں ہوتی, اور ہم شبیہ پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے کیے گئے, اس دن تم ڈھول بجا کر محبت کی علامت قرار دیتے ہو. شرم نہیں آتی؟ ذرا سوچو تو صحیح. سنیو, بدعقیدگی کے راستے ہم نے استوار کرنے کی کوشش کی ہے. امام احمد رضا کی شان یہ ہے, انہوں نے اہل سنت کو بھی اصلاحی نظریہ پیش فرمایا اور بدعقیدوں کو بھی لگام عطا کی. کم نصیبی یہ ہے ہم نے بدعقیدوں کے معاملے میں اعلیٰ حضرت کا موقف تو پیش کر دیا, لیکن اہل سنت کی اصلاح کے لیے انہوں نے جو باتیں پیش کی کہ ہم نے اس کی ہمت کی, اس لیے کہ ہم تو سوچتے ہیں فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے, فلاں صاحب. یاد رکھو قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق
احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ لوگ رزاق نہیں ہے، رزاق اللہ ہے۔ اس لیے سنیوں، میری قوم کے جوانوں، امام نے جو پیغام دیا ہے اس دونوں کو سینے سے لگاؤ۔ آئیے ان کے ملفوظات سے کچھ پڑھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ان کے دور میں اپنے ہی دور کی طرح بہت سارے جرائم تھے، بہت سارے گناہ تھے، بہت ساری برائیاں تھی۔ ان کے دور میں بھی سود عام ہوا۔ جب سود عام ہوا، امام اہل سنت محدث بریلی نے سود کے حوالے سے واضح موقف اسلام کا پیش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، حدیث کوٹ کرتے ہیں، اب ذرا توجہ سے سننا امام کیا لکھتے ہیں ملفوظات شریف میں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس نے سود کا 1 درہم کھایا، جس نے سود کا 1 درہم کھایا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ سود کا 1 درہم کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایک مقام پر حدیث لکھتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ سود کے 70 درجے ہیں، سود کے 70 درجے ہیں۔ اس میں سے سب سے ہلکا ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ آج وہ دور سے مختلف اپنا دور نہیں ہے۔ آج دولت کی محبت میں، آج دولت کی الفت میں، آج دولت کے پیار میں، اللہ اکبر، بہت سارے مسلمان سودی دھندے کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ سود عام ہو رہا ہے، سود عام ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یاد رکھنا، دولت کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اللہ نے جو حرام کیا ہے تم اس کو حلال کرتے ہو۔ آؤ، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ دیکھو حضور کیسے قسم اٹھا رہے ہیں، حضور کیسے قسم اٹھا رہے ہیں۔ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم ضرور ہلاک ہوں گے۔ توجہ کریں، انداز دیکھیں۔ فرمایا تم ضرور ہلاک ہوں گے، تم ضرور برباد ہوں گے۔ کب؟ جب تمہارے اندر سود عام ہوگا، جب تم بیاج کے دھندے کرنے لگو گے، جب سود تمہارے اندر عام ہوگا، جب شراب تمہارے اندر عام ہوگا، جب زنا تمہارے اندر عام ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم لہو و لعب یعنی میوزک، موسیقی اور گانے بجانے کے آلات کے دل دادا ہو جاؤ گے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ گناہوں پر تم عادی ہو جاؤ گے تو اللہ راتوں رات تمہاری شکلیں یا تو سور کی طرح کر دے گا یا تو بندر کی طرح کر دے گا۔ اور فرمایا جب سود، زنا اور میوزک اور موسیقی عام ہو جائے گی تو اس وقت تو تمہارے گھروں کو ڈھایا جائے گا، اس وقت تو تمہارے گھر گرائے جائیں گے۔ ایک بات آپ کی جودھ پور والوں توجہ چاہتا ہوں، آج پورے ہندوستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے ہمارے گھر کیوں توڑے جا رہے ہیں، ہمارے گھر کیوں اجاڑے جا رہے ہیں۔ آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اجاڑ رہے ہیں وہ ظالم ہے، ہم ان ظالموں کے ساتھ نہیں، لیکن 1450 سال پہلے اشارہ دے دیا گیا تھا جب تم سود کے دھندے کرو گے، جب تمہارے اندر زنا اور شراب اور موسیقی عام ہو جائے گی، تمہارے گھر اجاڑ دیے جائیں گے، تمہارے گھروں کو ڈھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، تھوڑی سی دولت کی لالچ میں، تھوڑے سے مال کی لالچ میں، اللہ اکبر، 16 17 سال کے لڑکے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، مختصر وقت میں مالدار بننے کے چکر میں کیا کر رہے ہیں؟ سود کے دھندے کر رہے ہیں۔ غیرت کہاں گئی؟ اللہ کے سچے نبی نے فرمایا 1 درہم سود کا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، کتنا بدترین کام کر رہے ہیں۔ دولت ہی سب کچھ ہے، تھوڑی دیر غور تو کرو، تھوڑی دیر سوچو تو صحیح، یہ دولت لے کر کے کون جاتا ہے؟ جاتا ہے کوئی بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے مالدار۔ اللہ اکبر۔ دنیا سے گئے تو کیا دولت ساتھ لے گئے؟ ارے حلال کمانے والے دولت ساتھ نہ لے گئے، حرام کمانے والوں
ہو تم کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ اکبر. یہ جو سود کے دھندوں سے اگر کوئی عمرہ کو بھی جائے حج کو بھی جائے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی حرام کاروبار کی رقم سے حج کے لیے جاتا ہے اور وہ لبیک پڑھتا ہے تو اس کی لبیک کے بدلے میں کہا جاتا ہے تیری کوئی لبیک نہیں, تجھے کوئی خوشخبری نہیں, اور اس کی لبیک کے بدلے میں اس پر لعنت کی جاتی ہے اور ہر قدم پر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. سوچو او حرام دھندے کرنے والے مسلمانوں, تم اپنے بچوں کے لیے ہی کر رہے ہو. میرے بچے اچھی کاروں میں بیٹھیں گے, میرے بچے شان سے جیئیں گے, میرے بچے گوشت تو ان کا اچھا بنے گا, وہ قیمتی موبائل استعمال کریں گے. سن لو, جو گوشت حرام سے پرورش پاتا ہے, جو خون حرام سے پرورش پاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و مصدوق فرماتے ہیں, سچے رسول فرماتے ہیں کہ جو گوشت اور خون لقمہ حرام سے بنا ہے اس پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی آگ کا حق ہے. اور اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں جیسے کسی کپڑے کو اگر راکیل میں بھگو دیا جائے, راکیل سمجھتے ہیں, راکیل سمجھ, یہاں کے لوگ راکیل سمجھتے ہیں نہیں, مٹی کا تیل سمجھتے ہیں, مٹی کا تیل, کیروسین, مٹی کا تیل. اگر مٹی کے تیل کے اندر کپڑا بھگو دیا جائے تو بتاؤ وہ کتنی جلدی جلتا ہے. مٹی کا تیل کپڑے میں لگے تو کپڑا جلدی جلتا ہے. تو جہنم میں سب سے زیادہ جو جسم تیزی سے جلے گا وہ حرام لقمے سے پرورش پانے والا جسم ہوگا. اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سچے نبی فرما رہے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس نے اپنے بچوں کو حرام لقمہ کھلایا اس کے بچے اس کے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. جس نے حرام لقمہ حرام غذا کھلایا اس کی اولاد کبھی اس سے وفا نہیں کر سکتی. ہم اپنی اولاد کے اچھے کے لیے اپنی آخرت پر بات کر رہے ہیں. اور یہ بھی بات آپ کو یقین ہونا چاہیے, اللہ رزاق رزاق, اس نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو اتنا ہی ملنا ہے, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا, حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا. اس لیے حرام